اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه، لیکن آدمی کہ جب اسے اس کا رب آزمائے اور اس کو عزت دے، نعمت دے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ جب اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں ظاہری طور پر، جیسے دولت ہے، شہرت ہے، تو کہتا ہے یہ اللہ نے دیا ہے۔ اور اگر وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اللہ تعالیٰ آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، رزق کم کر دے اس کا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، خوار کر دیا۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ فقر اور تونگری، یعنی غربت جو ظاہری افلاس ہوتا ہے، اور جو مال و دولت ہے، ان میں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ مال اور دولت یہ تو آزمائش ہے، اور زیادہ جو غربت ہے وہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ بندے کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، اور مال و دولت کی وجہ سے بھی ایمان جاتا رہتا ہے اکثر لوگوں کا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے ہر کام آئے گا۔ مثلا نعت خوانوں کو بھی پیسے کے ذریعے بلا لیں گے، مولویوں کو بھی بلا لیں گے، پیروں کو بھی بلا لیں گے، جس کام کو چاہیں گے۔ یعنی سب سے بڑی چیز تو مذہب ہے نا، تو مذہب جڑا ہوا ہے نعت خوانی سے بھی، واعظ نصیحت سے بھی، اور مسند ارشاد بھی اسی سے متعلق ہے۔ تو جب یہ سارے کام دنیا دار سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے دے کر کسی کو لے لیں گے، خرید لیں گے، بلا لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ چیز، یعنی مال اور دولت، شہرت اور یہ چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کا فضل یہ نہیں ہے۔ حقیقتاً اللہ کا فضل یہ ہے کہ انسان جس حال میں بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نہ ہٹے۔ اور یہ احادیث میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بھی عرض کیا گیا تھا، تو حضور نے سادگی کو، غربت کو پسند فرمایا، لیکن بہت زیادہ جو غربت ہے، افلاس ہے کہ بندہ کسی کا محتاج ہو جائے، اس کو پسند نہیں فرمایا۔ مشکات میں حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو اتنا رزق دے دے کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ وہ رزق، وہ دولت عطا فرما دے جو تیری یاد سے غافل نہ کرے، جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور نہ لے جائے۔